معزز سامعین، پچھلے جمعہ میں جو خطبہ دیا گیا، جنت یہ ہمارا اصلی گھر ہے، اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ اس جنت کی چند اہم نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ جنت جو ہمارا اصلی گھر ہے، جس کی طرف لوٹنے کے ہم مشتاق ہیں، جس کی طرف لوٹنے کے لیے زندگی بھر انسان کوششیں کرتا ہے، اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہے، شیطان سے لڑتا ہے، اس کی بعض صفات، کیونکہ وہ جنت اللہ رب العزت کا انعام، اللہ رب العزت کا احسان، اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کی تمام صفات کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ پیش کیا جا سکتا ہے، چاہے جائے کہ وہ ایک خطبے میں یا مختصر وقت میں ساری باتیں رکھی جا سکے۔ لیکن بعض صفات جو ہمارے دلوں کو جنت کا مشتاق بنا دے، جنت کا شوقین بنا دے، ایسی بعض صفات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ دنیا، اس میں دو نقص ہیں۔ یہ دنیا، اس میں دو قسم کی کمیاں ہیں۔ یہ دنیا، انسانی فطرت اس دنیا میں ہمیشہ کی تلاش کرتی ہے، دوام تلاش کرتی ہے، کسی بھی چیز کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کی طلب رکھتی ہے۔ یہ نفس، یہ خواہش، یہ انسان ہمیشہ ان نعمتوں کو اپنے پاس رکھنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، اس دنیا میں کسی چیز کو دوام نہیں، اس دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ افسوس کہ اس دنیا میں کوئی چیز ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں، ہر چیز یہاں کی فانی، ہر چیز یہاں کی جانے والی اور ختم ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح انسانی فطرت ہمیشہ ہر چیز میں کمال کو تلاش کرتی، کمال یعنی سب سے عمدہ، سب سے بہتر چیز۔ آج ایک چیز خریدا ہے، چند دنوں میں، چند مہینوں میں، چند سالوں میں اس میں کچھ اپڈیٹس موجود ہوں گے، اس میں کچھ نیا ماڈل آیا ہوگا، کچھ نئی چیزیں اس چیز میں آئی ہوں گی، اور انسانی نفس چاہتا ہے کہ وہ نئی چیز، وہ نیا ماڈل، وہ نئی اور عمدہ چیز میرے پاس آ جائے۔ لیکن یہ ہر شخص کو ہر باب میں حاصل نہیں ہوتی۔ ہر چیز میں عمدہ اور عمدہ سے عمدہ تر چیز آدمی حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ لیکن جنت یہ ہمیشگی کا گھر ہے۔ جنت کی نعمتیں لازوال ہیں، جنت کی نعمتیں یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح جنت کی نعمتیں یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کے بعد کوئی اور سب سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ جنت اس میں ہر چیز ایسی ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز دنیا میں ہمیں نہ میسر ہوئی ہے، اور نہ آخرت میں اس جنت میں حاصل ہونے والی چیزوں سے بہتر کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ تو معزز سامعین، انسانی فطرت جو اس دنیا میں دو قسم کی چیزوں کو تلاش کر رہی ہے، یعنی دوام، ہمیشگی، اور اسی طرح کمال، یہ دونوں چیزیں انسانی فطرت کو اس دنیا کی ساری نعمتیں مل کر کے بھی آسودہ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی چیز ہے جو انسانی نفس کو خوشی پہنچائے، اگر کوئی چیز ہے جو انسان کو اطمینان بخشے، تو وہ جنت کی نعمتیں ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی اور سب سے باکمال نعمتیں ہیں۔ معزز سامعین، اسی تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں۔ صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینادی مناد ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا۔ جنت میں 4 نعمتوں کا اعلان کیا جائے گا، 4 نعمتیں جس کا اعلان جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو وہ اعلان سنایا جائے گا، وہ خوشخبریاں دی جائیں گی۔ وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟
فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کیا جائے گا کہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، کہ تم ہمیشہ صحت و عافیت میں رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے۔ پہلی نعمت، یہ پہلا اعلان ہوگا کہ ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ رہو گے۔ کتنے لوگ ہیں آج جو نعمتیں تو بہت ہیں، زندگی میں کمایا تو بہت کچھ ہے اور حاصل تو بہت کچھ کیا ہے، لیکن اب ان کے پاس اس بات کا امکان نہیں کہ اپنی حاصل کردہ اس دولت سے، اپنی حاصل کردہ ان نعمتوں سے استفادہ کر سکے، کیونکہ وہ بیمار ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں منع کر رکھا ہے، ان کی طبیعت اس بات کا ساتھ نہیں دیتی کہ حاصل کردہ ان نعمتوں سے استفادہ کر سکیں، لذت اٹھا سکیں، اس سے جو ہے مزے حاصل کر سکیں، اس بات کی ان کی طبیعت، ان کی عمر ان کو اجازت نہیں دیتی۔ تو معزز سامعین، سب سے پہلی نعمت جو جنت کی نعمت ہوگی، ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، تم ہمیشہ صحت و عافیت کی نعمت سے نوازے جاؤ گے، کبھی بیمار نہ ہوگے۔ دوسرا اعلان ہوگا وَأَنَّ لَكُمْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَأَنَّ لَكُمْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہ آئے گی۔ دنیا، آدمی کتنے بھی سال جی لے، کتنے بھی سال یہاں زندگی گزار لے، لیکن موت آنی ہے۔ وہ نعمتیں جسے اس نے خون پسینہ بہا کر حاصل کیا ہے، وہ نعمتیں جس کو حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر چھینا ہے، وہ نعمتیں جس کو دوسروں کو تکلیف دے کر لوٹا ہے، وہ ساری چیزیں ایک دن اس سے جو ہے چھوٹنے والی ہیں، کبھی اس کے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں، اور نہ وہ ان نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لیکن جنت کا دوسرا انعام، یہ جو دوسرا اعلان ہوگا، دوسری جو خوشخبری ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری ہوگی۔ فرمایا جائے گا وَأَنَّ لَكُمْ تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، تیسرا اعلان وَأَنَّ لَكُمْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس میں ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم پریشان نہ ہوگے، کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، کوئی تمہیں تکلیف نہ ہوگی، کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، فرمایا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت یہ ندا دی جائے گی، اس وقت یہ خوشخبری بھی دی جائے گی کہ یہ جو نعمتیں جو تمہیں ملی ہیں، یہ جو جنت جس کے تم وارث ٹھہرے ہو، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ گرچہ کہ اعمال ہی سب کچھ نہیں، لیکن ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی، جس کی وجہ سے ہم جنت کو حاصل کر سکیں گے۔ تو معزز سامعین، یہ نعمتیں دنیا میں کیے جانے والے اعمال کا بدلہ ہوں گی۔ اور ایک چیز، آدمی ہمیشہ سرپرائز سے خوش ہوتا ہے، اچانک ملنے والی نعمتوں سے انتہائی خوش ہوتا ہے۔ ایسی نعمتیں جس کا اسے وہم و گمان نہ ہو، ایسی نعمتیں جس کا اسے خیال نہ ہو کہ وہ چیز اسے حاصل ہونے والی ہے، اچانک وہ چیز مل جائے، یا کسی چیز کے ملنے کا امکان ہو لیکن اس میں وہ چیز عطا ہوگی جو اسے مل رہی ہے، اچانک اسے پتا چلے کہ اس قدر عمدہ چیز مل رہی ہے جس کا اسے خیال نہ تھا، تو اس کی خوشی دوگنا ہو جاتی، دوبالا ہو جاتی ہے، بلکہ کئی گنا اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہ جاتا۔ اور جنت کی نعمتیں بھی ایسے ہی سرپرائز کرنے والی ہیں، ایسے ہی نعمتیں ہیں جس کا وہم و گمان کسی انسان کو نہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی انسان اس بات کو نہیں جانتا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کن نعمتوں کو رب العزت نے چھپا کر رکھا ہے، کن نعمتوں کو رب العزت نے پوشیدہ کر رکھا ہے، کن نعمتوں کو ان کے انتظار میں بنا رکھا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا۔ گرچہ کہ رب العزت نے قرآن کریم میں بہت ساری جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہت ساری خبریں ہمیں پیش کر دی ہیں، اس کے باوجود انسان کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی، وہ نعمتیں کس قدر عمدہ ہوں گی،
وہ نعمتیں کس قدر عظیم ہوں گی، اس کا خیال تک جو انسان کے دل میں نہیں آ سکتا۔ چنانچہ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا، اور وہ حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے بیان فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ ہوگا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، ایسی چیزیں جسے ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں یقیناً بہت کم ہوتی ہیں، اس کے بمقابل جس کو ہم نے سنا ہوتا ہے۔ بہت ساری ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے اپنے آنکھوں سے تو دیکھا نہیں، لیکن سنا ہے کہ فلاں کے پاس ایسی اور ایسی چیزیں ہیں۔ اس کا مطلب وہ چیزیں جس کو ہم نے دیکھا تو نہیں، سنا ہے، اس کا درجہ بلند ہے۔ لیکن جنت میں جو نعمتیں ہوں گی ایسی ہوں گی جس کو نہ تو ہماری آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی انسان کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی انسان کے کان نے سنا ہوگا، ما لا اذن سمعت۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا خطر على قلب بشر، بلکہ وہ نعمتیں تو ایسی ہوں گی کہ جس کا وہم و گمان بھی، جس کا خیال بھی کسی انسان کے دل میں کھٹکا نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی نعمتیں ہوں گی۔ ہم جب سوچتے ہیں کسی نعمت کے تعلق سے تو سوچتے ہیں کہ ایسی ہوگی اور ایسی ہوگی اور ایسی ہوگی، لیکن اس قدر سوچنے کے باوجود ہماری سوچ کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی جتنی عمدہ نعمتیں، جس قدر عظیم نعمتیں اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے، اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے تیار کر رکھی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا خطر على قلب بشر، کسی انسان کے دل پر وہ چیز کھٹکی بھی نہ ہوگی، کسی انسان کے دل میں وہ خیال آیا بھی نہ ہوگا کہ ایسی اور ایسی نعمتیں بھی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ اچانک ملنے والی نعمتیں، یہ سرپرائز کے طور پر ملنے والی نعمتیں یقیناً عظیم نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس سے انسان کا دل یقیناً بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، ان سے انتہائی خوشی انسان کو ملتی ہے۔ تو معزز سامعین، جیسے کہ میں نے کہا کہ یوں تو یہ وہاں کی نعمتیں سرپرائز ہیں، وہاں کی نعمتیں اچانک ملنے والی ہیں جس کا ہمارے وہم و گمان میں بھی خیال نہ آیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے، وہاں کی کچھ نعمتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے خبر دی ہے۔ اگر ہم انہی پر غور کر لیں تو ہمارا دل یقیناً اس جنت کی طرف مشتاق ہو جاتا ہے، اس جنت کی تڑپ جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے اگر ان نعمتوں پر غور و تدبر کر لیں۔ جو آیت کریمہ سورہ محمد کی بالکل ابتدا میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اللہ رب العزت نے فرمایا وہ جنت، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں سے کیا گیا ہے، اس کی مثال اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، فرمایا کہ اس میں ایسی نہریں ہوں گی، پانی کی ایسے نہریں جس کا پانی خراب نہ ہوگا۔ معزز سامعین، پانی کا خراب نہ ہونا یہ کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ پانی، دنیا کا یہ پانی اگر ٹھہر جائے، اگر دنیا کا پانی مدت تک باقی رہے تو اس میں بو پیدا ہوتی ہے، وہ گندا ہو جاتا ہے، گدلا ہو جاتا ہے، اس میں مٹی کی بو باس پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کائی جمنے لگ جاتی ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت کا یہ پانی اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں فرمایا من ماء غیر آسن وانہار من ماء غیر آسن، کہا فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی نہریں ہوں گی جس کا پانی خراب نہ ہوگا، جس کے پانی میں بدلاؤ نہیں آئے گا۔ یہ اگر کسی چیز پر دلالت کرتی ہے تو اس بات پر کہ جنت کا ماحول، وہاں کا ماحولیاتی نظام کسی بھی قسم کے زوال اور کسی بھی قسم کے بگاڑ کے قانون سے آزاد ہے۔ یہ دنیا، اس میں موجود خرابیاں، یہاں کے ماحول میں موجود مختلف قسم کی بیماریاں
ہر چیز کو بگاڑ دیتی ہیں، ہر چیز کو خراب کر دیتی ہیں، ہر چیز کو فنا کی گھاٹ اتار دیتی ہیں. لیکن معزز سامعین، جنت ایسی لازوال دنیا ہے، ایسی لازوال اللہ رب العزت کی رحمت اور نعمت ہے کہ جس کا پانی بھی خراب نہ ہوگا. پانی کروڑوں سال باقی رہنے کے باوجود اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوگی. فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور وہاں ایسی نہریں ہوں گی جس میں دودھ بہ رہا ہوگا. دودھ، انسان جانتا ہے کہ وہ دودھ کسی گائے اور بھینس اور اسی طرح بکری اور اونٹ اور اس جیسے جانوروں کے تھنوں سے نکلتا ہے، خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے. یقیناً اللہ رب العزت کا ان چیزوں کے درمیان سے تر و تازہ دودھ کا نکالنا، مزیدار دودھ کا نکالنا، یہ اپنے آپ میں ایک اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ رب العزت کا ایک کرشمہ ہے، اللہ رب العزت کی ایک عجیب و غریب نعمت ہے. لیکن یہ دودھ قیامت کے دن یا جنت میں یہ کسی گائے بھینس اور بیل اور گائے بھینس اور اسی طرح بکری اور اونٹ کے تھنوں سے نہیں، بلکہ یہ نہر کی شکل میں بہ رہا ہوگا. اور یہ دودھ لم يتغیر طعمه، اس کا مزہ نہیں بدلے گا. معزز سامعین، دنیا میں دودھ سب سے پہلے بدلنے والا ہوتا ہے. ذرا سا اس کو جو ہے باہر رکھا جائے، اگر گرمی اس کو جو ہے لگ جائے، اگر اس کو فریج میں نہ رکھا جائے، اس کو گرم نہ کیا جائے، اس کو جو ہے محفوظ رکھنے کے طریقے نہ اپنائے جائیں، تو دودھ جلد از جلد خراب ہو جاتا ہے. لیکن آخرت کا یہ دودھ، جنت کا یہ دودھ جو نہر کی شکل میں بہ رہا ہوگا، وہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی. لم يتغیر طعمه، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا مزہ بالکل نہیں بدلے گا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور وہاں شراب کی نہریں ہوں گی. شراب کی نہریں، اللہ رب العزت نے فرمایا وانہار من خمر لذۃ للشاربین، یہ نہر شراب کی ہوگی. انسان جانتا ہے کہ دنیا میں جو شراب ہوتی ہے سڑے گلے یعنی پھلوں کے ذریعے سے تیار کی جاتی ہے، بلکہ جو ہے پھلوں کو گلا کر کے سڑا کر کے پیدا کیا جاتا ہے، اس سے بنایا جاتا ہے. مختلف چیزیں، بدبودار چیزیں ڈال کر بنائی جاتی ہے، اور پینے والا منہ بنا بنا کر کے پیتا ہے. کڑوی اور کسیلی قسم کی جو ہے یہ شرابیں ہوتی ہیں. لیکن معزز سامعین، وہاں جنت کی شراب اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، پینے والوں کو شراب مزہ دے گی، اس کو پینے والا مزہ محسوس کرے گا، اس میں کسی قسم کی بدبو نہ ہوگی. بلکہ اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ، یعنی اللہ رب العزت نے سورہ واقعہ میں اس شراب کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں کی شراب کو پینے والا، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی اس کی عقل و خرد ختم ہوگی. کیونکہ دنیا کی شراب پی کر کے آدمی دنیا سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے عقل و خرد کو کھو دیتا ہے، اس کی عقل چلی جاتی ہے، اول فول بکنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کی پرواہ نہیں کر پاتا، اپنے آپ کا اسے خیال نہیں رہتا کہ کن گندگیوں میں وہ گرا ہوا ہے، کن جو ہے بدبودار چیزوں کے ساتھ وہ پڑا ہوا ہے. لیکن آخرت کی یہ شراب بھی مزیدار ہوگی، اور اس سے کسی قسم کا نہ سر میں درد محسوس ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی نہ جو ہے اس میں جو ہے عقل و خرد میں کسی قسم کا فطور آئے گا. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور وہاں جو نہریں ہوں گی ان میں سے چند نہریں ایسی بھی ہوں گی جس میں جو ہے عسل یعنی شہد بہ رہا ہوگا. عام طور پر دنیا کا شہد یہ مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے، مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے، اس میں موم شامل ہوتا ہے، اس میں وہ لکڑی یا وہ چیز جس پر وہ شہد کی مکھیاں اپنا شہد کا چھتا لگاتی ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی چیز اس میں اثر انداز ہوتی ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، اسے پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے. لیکن یہ جنت کی یہ نہریں وَأَنْهَارٍ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسا وہاں شہد ہوگا جو مصفہ پاکیزہ ہوگا، ہر قسم کی آلائش، ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی ملاوٹ سے بالکل نتھرا اور صاف ستھرا ہوگا. وَأَنْهَارٍ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ شہد کی نہریں بھی وہاں پر جاری ہوں گی. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کے بعد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اس میں ہر قسم کے جنت میں ہر قسم کے میوے ہوں گے، ہر قسم کے پھل فروٹ ہوں گے، ہر قسم کی جو ہے نعمتیں وہاں پر حاضر ہوں گی.
اور اس سے بڑھ کر ومغفرۃ من ربہم، فرمایا ومغفرۃ من ربہم، اور اللہ رب العزت کی جانب سے بخشش کا اعلان ہوگا، اللہ رب العزت کی جانب سے بخشش اور اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ رب العزت کی رضامندی کا اعلان ہوگا۔ محترم سامعین، یہ تمام نعمتیں، اس کے علاوہ آدمی جب ان نعمتوں میں پلے، جب ان نعمتوں میں بسے، جب ان نعمتوں میں رہے، تو ہر وہ شخص جو کسی قسم کی نعمتوں میں مسلسل ہو، وہ جانتا ہے کہ ان نعمتوں سے بھی اس کا دل اگتا جاتا ہے، وہ نعمتوں میں رہتے رہتے اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور وہ نعمتیں اسے بالکل سادی سی لگنے لگتی ہیں، اس میں اس کا کوئی مزہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو جنت میں یہ معاملہ بھی نہ ہوگا، بلکہ جنت کی نعمتیں یہ ہمیشہ تازہ ہونے والی، ہمیشہ آگے بڑھنے والی، مزید نکھرنے والی نعمتیں ہوں گی۔ چنانچہ یہ جو ہے صحیح بخاری کی یہ روایت، جس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ان فی الجنت لسوقا یأتونها کل جمعہ، جنتی ہر جمعہ کو جنت کے ایک بازار میں جمع ہوں گے، جنت میں بازار ہوگا، اور جنت کے بازار میں سبھی لوگ جمع ہوں گے، اور فرمایا فتحب ریح الشمال، اس جنت جب جو ہے بازار میں سب لوگ پہنچیں گے تو وہاں ایک شمالی ہوا چلے گی، شمال کی جانب سے ایک ہوا آئے گی، فرمایا فتحثو فی وجوہہم وثیابہم، تو ہوا وہاں جو ہے ان کے کپڑوں پر اور ان کے چہروں پر وہ ہوا چلے گی، تو کیا ہوگا؟ فیزدادون حسنا وجمالا، تو وہ جو ہے حسن اور جمال کے اعتبار سے بڑھ جائیں گے، پہلے جس قدر حسین تھے، پہلے جس قدر وہ جو ہے یعنی خوبصورت تھے، اس سے زیادہ ان کا حسن اور ان کا جمال بڑھ جائے گا۔ فرمایا فیرجعون الی اہلیہم، تو اس کے بعد وہ جنت، اس بازار سے جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے، جنت میں اپنے گھر کی طرف لوٹیں گے، فرمایا وقد ازدادوا حسنا وجمالا، اس حال میں لوٹیں گے کہ پہلے سے زیادہ وہ خوبصورت ہوں گے، پہلے سے زیادہ وہ جو ہے حسین ہوں گے۔ فیقول لهم اہلیہم، تو ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، جنت میں ان کا استقبال کرنے والی ان کے گھر والے ان سے کہیں گے، واللہ لقد ازددتم وقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہمارے پاس سے جانے کے بعد تم جو ہے حسن و جمال میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہو۔ اور یہ بات کوئی سامنے سے آنے والے کے لیے، جس طرح انسان صرف سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے، ایسی بات نہ ہوگی، بلکہ وہ واقعی طور پر ہوگا۔ چنانچہ وہ لوگ جو ان کا گھر میں استقبال کر رہے ہوں گے، جنت میں ان کے گھر میں استقبال کر رہے ہوں گے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہیں گے، واللہ کہ اللہ کی قسم تم جو ہے حسن اور جمال کے اعتبار سے بڑھ گئے ہو۔ معزز سامعین، اور پھر وہ جو جنتی جو ہے جنت کے بازار میں گئے ہوں گے، وہ اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی حسن و جمال میں کافی بڑھ چکے ہیں، تو وہ بھی کہیں گے، واللہ وانتم واللہ لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، وہ بھی کہیں گے کہ اللہ کی قسم تم بھی جو ہے ہمارے بعد، یعنی جب یہاں سے ہم گئے تھے تو اس سے زیادہ، جس حالت میں تم کو ہم نے چھوڑا تھا، اس سے زیادہ حسن و جمال تمہارے چہروں پر، تمہارے بدن پر آیا ہوا ہے۔ تو معزز سامعین، وہاں ہمارے سیلز، وہاں ہمارے خلیات ٹوٹنے پھوٹنے کی کسی بھی قسم کے جو ہے عمل سے محفوظ ہوں گے، بلکہ وہاں ہمارا حسن و جمال، وہاں ہماری طاقت و قوت، وہاں ہماری ہر چیز بڑھ رہی ہوگی، کم نہ ہوگی۔ اور جس طرح کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَن تَشِبُّوا، یہ کہ تم جو ہے جوان رہو گے، بوڑھے نہ ہوگے۔ وہاں کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہوگی کہ وہاں جو ہے آدمی جوان ہوگا، بوڑھا نہ ہوگا۔ وہاں جوانی کی عمر 30 سے 33 سال کی عمر کے درمیان ہر شخص ہوگا۔ معزز سامعین، یہ ساری نعمتیں، ان ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھیں، اور دوسری طرف اللہ رب العزت کے اس فرمان میں جو سورہ محمد کی یہ آیت کریمہ سنائی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے جنت کی صرف 4 نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور اپنی مغفرت کا تذکرہ کرنے کے بعد رب العزت نے فرمایا، کمن هو خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، کیا یہ لوگ جو ان نعمتوں میں ہوں گے، یہ ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو کمن هو خالد فی النار، جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ کیا یہ جنتی جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت، اور جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے جنت کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، کیا وہ اس جیسے ہوں گے
جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور جنہیں جو ہے گرم اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ ان نہروں کے مقابل میں پانی، دودھ، شراب اور اسی طرح شہد کی نہروں کے بالمقابل انہیں جو پانی دیا جائے گا، جہنمیوں کو جو پانی دیا جائے گا، وہ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، جس کے قریب آتے ہی منہ کا چمڑا جو جل جائے گا، اور پینے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔ وہ پانی پیتے ہی ان کے جو ہے آنتیں کٹ جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی۔ معزز سامعین، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمیں اس دنیا میں جنت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اس دنیا میں لازوال دنیا اور لازوال نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اس دنیا کی نعمتیں کچھ بھی ہو، اس پر زوال ہے، وہ اس کو فنا ہونے والا ہے، اور فنا اس دنیا کی تمام نعمتیں یہ فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں۔ لہذا انسانی فطرت جو ہمیشہ دوام کو چاہتی ہے، لازوال چیزوں کو پسند کرتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی انسانی اس فطرت کو اس جنت کا شوق دلائیں، اور ان دنیا کی نعمتوں کو حقیر سمجھیں، اور ان دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیں اگر وہ جنت کی نعمتوں کے مقابل میں حاصل ہو رہی۔ لیکن اگر دنیا کی یہ نعمتیں اللہ رب العزت کی رضامندی کے ساتھ، اللہ رب العزت کے حلال کردہ یعنی چیزوں کے دائرے میں رکھتے ہوئے اگر وہ حاصل ہوتی ہیں، تو یقیناً اس کے حاصل کرنے میں، اس سے استفادہ کرنے میں، اس سے مزہ لینے میں کوئی جو ہے منع نہیں۔ لیکن اگر یہ نعمتیں، دنیا کی یہ زوال پذیر نعمتیں، یہ فانی نعمتیں، اگر ہمیشہ ہمیشہ ملنے والی نعمتیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے مقابل میں ہو، تو ہمیں جو ہے انسانی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایسی نعمتوں کو ٹھکرا دینا چاہیے، ایسی نعمتوں کو ٹھوکر مار دینا چاہیے۔ تو معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے ہر اس عمل کو اللہ رب العزت کے لیے خاص کرے جو ہم اس دنیا میں انجام دے رہے ہیں۔ ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے ہمیں جہنم سے قربت اور جنت سے دوری ہماری ہو جائے، ایسے ہر عمل کو ہمیں جو ہے ٹھکرا دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم تمام کو جنت جیسی اللہ رب العزت کی نعمت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ رب العزت ہمیں جنت جیسی لازوال نعمت سے ہمیں سرفراز فرما۔ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے محفوظ فرما، جہنم سے دور فرما۔ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی رب العزت ہمیں توفیق عطا فرما۔ کتاب و سنت کی بنیاد پر آپسی اتحاد اور آپسی الفت و محبت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ رب العزت جو ہمیں مصیبت زدہ ہے، اللہ رب العزت ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔